بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا۔ پیشاب رکنے سے لقوہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر میں درد ہو جائے گا۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح کو اور جمعہ کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نوس نہیں پھیلتے۔ صبح کو گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ انار کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ چلتی پھرتی کھانا کھانے سے جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر ٹانگیں ہلانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ کم مرچ مسالے کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دودھ کے ساتھ ہلدی پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوگی۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ شام کو کبھی بھی آلو مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے اچھے خواب آتے ہیں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہے۔ مالٹی کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ گیلی کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کچی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو، آپ آرام محسوس کرو گے۔ صبح نہار منہ کوئی بھی خوشبو والی چیز سونگھ لیا کرو، جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ ٹائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریاں نکل آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان پورا دن آپ کے بارے میں سوچے تو رات کو سونے سے پہلے اس سے بات کریں۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے یہ جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ناراض لوگوں کے دماغ میں زیادہ منفرد خیالات پیدا کر سکتے ہیں۔ فالج اور لقوہ میں میٹھا نہ کھائیں۔ نظر کی کمزور بنسپتی گھی نہ کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں نمک زیادہ استعمال نہ کریں۔ اپنی دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح و شام برش کریں۔ گوڑے جیسی طاقت دینے والی سردیوں کی غذائیں: دیسی مرغی کی یخنی اور مرغی کا سوپ پینا، ابلی ہوئی شتر مرغ کے انڈے کھانا، ابلی ہوئی چنے دال والے چاول کھانا، گرم دودھ میں کچا انڈا ڈال کے کھانا، بکری کی دودھ کے ساتھ شہد کا چمچ، چھوٹا گوشت کھانا، تلی ہوئی مچھلی کھانا۔ اونچی ایڑی کے جوتے پہننے والی خواتین اکثر اوقات بدہضمی، سر درد، دانتوں کی بیماری اور بے خوابی کا شکار بنے رہتے ہیں۔ گھٹنے کے بل زیادہ دیر بیٹھنے یا کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ اگر بیوی غصے میں ہو تو اس کو چنبیلی کا پھول سونگھاؤ۔ بیوی ناراض ہو تو رات کو نمکین چیز کھلاؤ۔ بعض مرد اور خواتین کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ مختلف قسم کی سرمے استعمال کرتے ہیں لیکن پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 21 بادام کی گولیاں کھا لیں۔ روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور چھیل کر نہار منہ کھائیں۔ حمل کا بار بار گرنا: جامن کی گٹلی کا سپوپ بنا لیں۔ ایک چمچ ساگودہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپ دیں۔ 15 منٹ بعد چمچ سے ہلا کر پی لیں۔ کسی قسم کا بخار قریب نہیں آئے گا۔ رومن عورتیں اپنے چہروں پر پھٹکری کی مالش کیا کرتی تھی۔ پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹے چھوٹے جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔
کیا آپ جانتی ہیں فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے۔ کیکر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ نقلی نرگس کے پھول کو سونگنے سے سونگنے کی قوت بڑھتی ہے۔ حیض کے دوران جو عورتیں کپڑے دھوتی ہیں ان میں حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں عورتیں نیلی رنگ کی کپڑے پہنتی ہیں، نیلا رنگ ہمیشہ اچائی کی علامت ہوتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ سورج مکھی کا پھول سونگنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں۔ آسمانی بجلی کی کڑک، زلزلے کا جھٹکا اور بڑھاپے کی بے بسی، صرف یہ 3 باتیں کسی بھی بندے کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ چلنے سے قبل کھجور کھا لیا کرو، بیمار نہیں ہوگی۔